السلام علیکم، میں امداد سبرو۔ زمان پارک میں کافی دنوں سے بچھی ہوئی صف تشویش یا صف ماتم لمبی ہو گئی ہوئی ہے، طویل ہو گئی ہے۔ آج اس کا آخری دن ہے۔ ہو سکتا ہے آخری دن نہ ہو سکتا ہے مزید آگے جائے، کیونکہ جو خبریں ہیں وہ یہ ہیں کہ اسلام آباد اور راولپنڈی کی یاترائیں گیم بدل چکی ہوئی ہیں۔ کھیل عمران خان صاحب کے ہاتھوں سے مکمل طور پر نکل چکا ہوا ہے۔ آپشنز تو خان صاحب کے پاس پہلے بھی نہیں تھے، اور میں پہلے دن سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب بغیر آپشنز کے سرپرائز دینے کے شوق میں سرپرائز پر سرپرائز کھائے جا رہے ہیں، اور شکست پر شکست عمران خان صاحب کو ہو رہی ہے۔ اور اب جو شکست اگر عمران خان صاحب کو ہوئی تو پھر عمران خان صاحب کہاں کھڑے ہوں گے، یہ سب سے بڑا سوال ہے جو عمران خان صاحب سے پوچھا جا رہا ہے۔ آج ہوا یہ ہے کہ جی عمران خان صاحب نے پرویز الہی صاحب اور اس کے علاوہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ اور آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کو مدعو کیا ہوا تھا، طلب کیا ہوا تھا اپنی دربار میں کہ جی آئیں اور آ کر جو میرا شوق ہے اس شوق پر آپ نے جو ہے وہ پورا کرنا ہے، شوق اسمبلی توڑنے کا شوق، انتشار پھیلانے کا، عدم استحکام پھیلانے کا شوق، تو اس پر انہوں نے طلب کیا ہوا تھا۔ مشاورت ابھی بھی جب میں بات کر رہا ہوں تو مشاورت جاری ہے۔ جب فیصلے ہو جاتے ہیں تو پھر مشاورتیں اتنی طویل نہیں ہوتی۔ جب فیصلے نہیں ہوتے، اختلاف ہوتا ہے، تو پھر آخری گھڑی تک مشاورت ہو رہی ہوتی ہے۔ اب اعلان کے مطابق عمران خان صاحب نے آج جو جلسہ ہونا ہے اپنا لبرٹی چوک پر، اس سے عمران خان صاحب نے خطاب کرنا ہے، اور خطاب کرنا ہے زمان پارک سے ویڈیو لنک کے ذریعے۔ ایک تو لبرٹی میں جلسہ ہو رہا ہے، اس کے علاوہ پھر پنجاب بھر میں ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز پر جلسے ہو رہے ہیں۔ تو ایک تو وہ جلسے سے خطاب کر کے اعلان کے مطابق عمران خان صاحب نے اسمبلیاں توڑنے کی تاریخ دینی ہے، اور جو میڈیا کو خبر فیڈ دی گئی تھی اس خبر کے مطابق عمران خان صاحب نے 23 دسمبر کو، یعنی آج سے صرف 5 دن بعد، چھٹے دن لگا دیں، عمران خان صاحب نے اسمبلیاں توڑنی ہیں۔ ادھر وہ جو کاریگر بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے تحریک عدم اعتماد پر سارے دستخط مکمل کر لیے 106 ارکان کے، اور وہ اب یا تو ابھی تک جمع ہو چکی ہوگی تحریک عدم اعتماد، وزیر اعلیٰ، اسپیکر اور پھر ڈپٹی اسپیکر، ان تینوں میں سے کسی ایک کے خلاف اسمبلی بچانا مقصود ہے۔ ممکن ہے وزیر اعلیٰ کے خلاف نہ ہو، کیونکہ وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ عمران خان کے ہاتھوں میں کم، آصف زرداری اور نواز شریف کے ہاتھوں میں زیادہ کھیل رہے ہیں، کیونکہ اس کھیل میں مزہ آ رہا ہے پرویز الہی صاحب کو نا۔ پرویز الہی عمران خان کے ہاتھوں میں جب کھیلنے میں مزہ آ رہا تھا تو عمران خان صاحب کے ہاتھوں میں کھیل رہے تھے، اور اب کیونکہ پرویز الہی صاحب تو پورا اپنا گھر پورا کرتے ہیں، اپنے مفاد کی خاطر کھیل رہے ہیں نا، تو پرویز الہی صاحب کا اس وقت مفاد یہ ہے کہ وہ آصف زرداری اور نواز شریف کے ہاتھوں کھیلے، تو وہ اس طرف کھیل رہے ہیں۔ تو تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر کے خلاف آئے گی۔ مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی تحریک عدم اعتماد آ جائے تو پھر اسمبلی نہیں ٹوٹ سکتی، تو بہرحال تو وہ آ چکی ہوگی کسی بھی ایک کے خلاف یا آ جائے گی۔ تو ادھر عمران خان صاحب جو ہے وہ اعلان کر کے، فیصلہ کر کے مشاورتیں کر رہے ہیں، اور آخری وقت تک مشاورت کر رہے ہیں۔ اور ادھر عمران خان صاحب کو جو پیغام دیا جا رہا ہے وہ بڑا سنگین ہے۔ پہلے تو سخت پیغام دیا گیا تھا نا کہ خان صاحب اسمبلی اگر ٹوٹ گئی تو پھر آپ جائیے گا کدھر حضور، پھر آپ کو کہیں پناہ نہیں ملے گی، پھر آپ کو ایک سادہ سا سپاہی جو ہوتا ہے نا، سپاہی، عام پولیس کا سپاہی، سوتلی بھی پہلوان ٹائپ سپاہی بھی آئے گا نا، تو وہ آ کر آپ کو ہتھکڑی لگا کر لے کر جائے گا، آپ کو کوئی بچائے گا نہیں۔ تو توڑ دے اسمبلی، ہم توڑ دیتے ہیں۔ تو اس چکر میں عمران خان صاحب خود بھی تذبذب کا شکار تھے، اس لیے مشاورت کرتے رہے، ورنہ اگر کوئی فیصلہ ہو جو پتھر پر لکیر ہو تو اس پر بار بار مشاورتیں نہیں کی جاتی۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ جی میں اپنا اسمبلیاں توڑوں گا۔ 26 نومبر کو انہوں نے فیصلہ اعلان کیا تھا کہ جی میں نے اسمبلیاں توڑ دینی ہیں، پنجاب کی اور خیبر پختونخوا کی، ان اسمبلیوں سے ہم نے نکل آنا ہے۔ تو اس اعلان کے بعد مشاورت شروع کی، پھر کہا کہ جی 17 کو میں تاریخ دوں گا، 17 دسمبر یعنی آج۔ تو اس کے بعد بھی مسلسل مشاورت کر رہے ہیں عمران خان صاحب۔ ظاہر ہے اس کا مطلب تو یہی ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ کوئی فیصلہ کر نہیں پائے، اعلان تو کر لیا لیکن ان کے فیصلے پر کوئی بھی راضی نہیں ہو رہا۔ اگر میجورٹی عمران خان صاحب کے ساتھ ہوتی تو پھر فیصلہ پتھر کی لکیر کی طرح ہوتا، اور خان صاحب کہتے کہ جی میں نے فلاں تاریخ کو اسمبلی توڑ دینی ہے، پھر ذرائع سے خبریں نہ نکلواتے۔ تو رات گئے، خبر آئی کہ جی پرویز الہی صاحب کی راولپنڈی میں امپورٹنٹ ملاقات ہوئی ہے۔ پھر ایک خبر یہ بھی آئی کہ آصف زرداری سے کسی اہم شخصیت نے، پنجاب کی اہم شخصیت نے ملاقات کی ہے۔
اس خبر کو کچھ اس طرح دیا گیا کہ جی زرداری صاحب سے پرویز الہی کی ملاقات ہوئی ہے، پرویز الہی اسلام آباد گئے ہوئے ہیں، راولپنڈی گئے ہوئے ہیں۔ پھر یہ بھی خبر آئی جس کی تصدیق ہو رہی ہے کہ پرویز الہی کی ملاقات دراصل ہوئی ہے اسلام آباد میں، باقی اسلام آباد میں، راولپنڈی اسلام آباد والے اسلام آباد میں، تو ان کی ملاقات وہاں ہوئی ہے۔ DGISI کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جی ان کی ملاقات ان کے ساتھ ہوئی ہے، اور پہلے بھی پرویز الہی صاحب نے ان سے ایک بار نہیں کئی بار پوچھا کہ سرکار بتائیں ہم کیا کریں، ہم تو آپ کی مرضی کے بغیر کبھی سیاست کر ہی نہیں سکتے، نہ ماضی میں کی نہ ابھی کرنا چاہتے ہیں، آپ بے شک اے پولیٹیکل ہو گئے مگر ہم آپ کے پلو کے ساتھ بندھے ہیں، تو آپ نے جہاں ہمیں پھینکنا ہے، آپ نے جہاں ہمیں رکھنا ہے، آپ کا فیصلہ ہوگا، ہم تو چوں چراں بھی نہیں کریں گے سرکار، ہم تو آپ کے خلاف کبھی جاتے بھی نہیں ہیں۔ 2008 کا الیکشن ہمارے خلاف ہو گیا لیکن ہم نے تو آپ کے خلاف عمران خان کی طرح باتیں نہیں کی، تو آپ ہمیں صرف بتا دیں کہ ہم کریں کیا، چلے آپ اگر ہماری کوئی مدد نہیں کر رہے، ہمیں کوئی سہولت کاری نہیں فراہم کر رہے، تو کم از کم ہمیں کوئی اشارہ ہی کر دیجئے کہ ہم کدھر جائیں۔ اب دیکھیں عمران خان صاحب ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اسمبلیاں توڑیں، ہم اسمبلی کیسے توڑیں؟ ہمیں تو پاکستان کا استحکام عزیز ہے، ہمیں تو پاکستان کی گرتی ہوئی معیشت کو بہتر کرنا ہم چاہتے ہیں، تو اگر اسمبلی ٹوٹ گئی، پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی ٹوٹ گئی تو پھر پاکستان میں استحکام تو نہیں آئے گا، تو پاکستان جو ڈیفالٹ کے دہانے پر کھڑا ہے وہ تو پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا۔ ہمیں تو پیارا ہے ملک کی معیشت، ملک پیارا ہے عمران خان سے زیادہ، لیکن پھر بھی سرکار ہاتھ جوڑ کر پوچھ رہے ہیں کہ آپ ہمیں بتا دیں کہ ہم جائیں کدھر۔ تو جو اطلاعات ہیں انہوں نے کہا کہ جی ہم نے اب اپنا کام کرنا شروع کر دیا ہوا ہے، یہ کام آپ کا ہے، آپ جو صحیح سمجھے جا کر کریں، ہم سے مت پوچھیں۔ باجوہ صاحب نے کہا تھا کہ جی جب پرویز الہی صاحب نے مجھے 2 فون کیے تھے، اور دونوں پہلی بار فون کیا کہ جی میں کس طرف جاؤں، عمران خان کا ساتھ دوں یا PDM اور پیپلز پارٹی کی طرف جاؤں، تو انہوں نے کہا تھا کہ جی مجھے تو نہیں پتہ آپ نے کیا کر رہا ہے۔ تو اگلے دن پھر فون کیا کہ جی ذرا چلے مونسلا ہی یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں عمران خان کے ساتھ جانا چاہیے، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ تو باجوہ صاحب نے کہا میں نے کہا تھا کہ جی آپ کو جو بہتر لگے، اب پرویز الہی صاحب کو بہتر لگا عمران خان صاحب کے ساتھ جانا، تو چلے عمران خان صاحب کے ساتھ اپنی مرضی پہ گئے اور کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے کہا تھا کہ ادھر جائیں۔ تو اس طرح کا کچھ پرویز الہی صاحب اشارہ چاہتے ہیں، اس لیے پھر رات صرف اسلام آباد کی ملاقات نہیں، راولپنڈی ملاقات کا چرچا کیا گیا، نکالا گیا کہ راولپنڈی میں، اب راولپنڈی میں ظاہر ہے ملاقات کا اشارہ تو یہ دیا جا رہا ہے کہ راولپنڈی میں آرمی چیف سے ملاقات ہوئی ہے، یہ اشارہ دیا جا رہا ہے۔ تو یہ اشارہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب کو یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ اسمبلیاں فوراً نہ توڑی جائیں، کل شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی کہا، فواد چودھری صاحب تو بلکہ تڑیوں پر اتر آئے کہ اگر یہ اسمبلیاں نہیں توڑیں گے تو پھر ان کے ساتھ مستقبل میں ہمارا کسی قسم کی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوگی، اور اگر یہ ہمارے ساتھ ایڈجسٹمنٹ نہیں کریں گے تو ایک سیٹ بھی نہیں جیتیں گے، ان کا سیاسی مستقبل خطرے میں پڑ جائے گا۔ تو فواد چودھری صاحب تو دھمکیوں پر اتر آئے ہوئے ہیں، تو ان دھمکیوں کے توڑ پر پرویز الہی صاحب یہ اشارے دے رہے ہیں، اور یہ میں کیا کہتے ہیں جس کو وثوق کے ساتھ اتھینٹک بات کر رہا ہوں، پراپر تصدیق کر کے کہ جو پنڈی کی ملاقات، یہ جو اسلام آباد کی ملاقاتیں، یہ ساری خبریں پرویز الہی صاحب نے خود فیڈ کی ہیں اپنے، ظاہر ہے ہوتے ہیں مطلب بیٹ رپورٹرز یا کچھ بڑے بڑے جرنلسٹ جو ہوتے ہیں، کچھ بیورو چیفز ہوتے ہیں، کچھ کالم نگار ہوتے ہیں، کچھ ٹویٹر پر کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے ذریعے انہوں نے یہ خود خبر نکالی ہے باہر، فیڈ کی ہے کہ جی ہمارے رابطے ادھر ہیں۔ اب ظاہر ہے ادھر کا مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون یا مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی PDM جو وفاقی حکومت کا اتحاد ہے، ہمارے لیے وہ دروازے راستے کھلے ہوئے ہیں۔ پرویز الہی صاحب اب جو عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، آخری لمحے پر بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی بات وہ نہیں مان رہے۔ اگر مان لیتے تو مشاورت آخری گھڑی پر نہ ہوتی، پھر وہ جو جلسے کا ٹائم ہوتا پرویز الہی صاحب چلے جاتے، جا کر جلسے کے ٹائم پر عمران خان کے ساتھ بیٹھ جاتے، اور عمران خان صاحب خطاب کر رہے ہوتے اور بار بار کیمروں میں دکھایا جاتا کہ پرویز الہی صاحب بیٹھے ہوئے۔ ہو سکتا ہے بیٹھ جائیں بعد میں خطاب کے ٹائم پر بھی، ہو سکتا ہے عمران خان صاحب ڈیٹ بھی دے دیں اسمبلی توڑنے کی، ہو سکتا ہے 23 دسمبر کی ڈیٹ ہو، لیکن کبھی امکان یہ ہے کہ خان صاحب جو ہے فروری مارچ کی ڈیٹ دیں گے، کیونکہ اس معاملے پر ان کو تقریباً سب نے کہہ دیا ہوا ہے کہ اس سے پہلے اسمبلی توڑنے کا مطلب ہے سیاسی خودکشی، تو سیاسی خودکشی ابھی نہیں کرنی۔ پرویز الہی صاحب آپ دیکھیں کہ آج بھی انہوں نے میٹنگ بلائی ہے منگل کو کابینہ کی،
یہ جو آنے والا منگل ہے 3 روز بعد، منگل کو کابینہ کا اجلاس بلایا پرویز الہی صاحب نے، اور پھر فیصلہ ہوا ہے کہ اگلا کابینہ کا اجلاس جو ہوگا 1 مہینے کے بعد ہوگا۔ تو اب منگل کو میرا خیال ہے 20 بنتی ہے تاریخ، اگر فرض کر لیتے ہیں کہ 23 تاریخ کو عمران خان صاحب اسمبلیاں توڑنے جا رہے ہیں، تو اس سے پہلے وہ منگل کو کابینہ کا اجلاس کر رہے ہیں پرویز الہی صاحب، اور پھر 1 مہینے کے بعد اجلاس۔ تو میں نے آپ کو خبر دی تھی جب کہا گیا تھا کہ 23 دسمبر کو عمران خان صاحب اسمبلی توڑ رہے، تب بھی میں نے کہا تھا کہ میری انفارمیشن یہ ہے کہ فروری سے آگے جائے گا معاملہ، کم از کم فروری تک، اس سے پہلے اسمبلیاں ٹوٹتی مجھے نظر نہیں آ رہی۔ عمران خان صاحب فیس سیونگ کے لیے آج کوئی ڈیٹ دے دیں، کوئی اعلان کر دیں، ممکن ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ 23 دسمبر کی ہی ڈیٹ دے دیں، تو تحریک عدم اعتماد تیار پڑی ہوئی ہے، وہ جمع ہو چکی ہوگی۔ تو پرویز الہی صاحب کہیں گے حضور میں تو 14 دن تک تو کم از کم اسمبلی نہیں توڑ سکتا، تحریک عدم اعتماد آ گئی ہے، آپ نے بھی تو توڑ کر دیکھ لی تھی نا، تو آپ کو تو سپریم کورٹ سے آپ بڑی مشکل سے بچے ہیں، آپ نے بھی تو تحریک عدم اعتماد کے خلاف رولنگ دلوا کر اور اسمبلی توڑ دی تھی، تو اس کا حشر کیا ہو گیا؟ اسمبلی بحال ہو گئی، تو یہ تو ممکن نہیں ہے۔ اور جب پرویز الہی پنجاب کی اسمبلی تحریک عدم اعتماد کے ذریعے بچا لیں گے یا اعتماد کے ووٹ کے ذریعے، تو پھر خیبر پختونخوا والوں کو کیا مطلب کسی نے کیا کہتے ہیں کسی کو تیرے کاٹا ہے، وہ کیوں اپنا اسمبلی توڑیں گے؟ پھر وہ بھی نہیں توڑیں گے محمود خان صاحب، ان کی تو بنیادی شرط ہے کہ جی پنجاب اسمبلی توڑوائے، ہم توڑ دیتے ہیں، پہلے وہ توڑوائیں پنجاب اسمبلی۔ پرویز الہی صاحب کاریگر آدمی ہیں، ان کو اپنا کام کرنا آتا ہے۔ جب پرویز الہی صاحب کہ عمران خان کے ساتھ معاملات نہیں ٹھیک ہو رہے تھے، تو یعنی جب سی ایم بننے سے پہلے بھی بزدار سی ایم تھے، تو تب پرویز الہی صاحب نے کیا کیا تھا بھلا؟ پرویز الہی صاحب نے اپنا ادھر ہاتھ ملا لیا تھا آصف زرداری، شہباز شریف اور مولانا صاحب کے ساتھ، اور پھر ان کو کہا تھا کہ فوراً کل ہی تحریک عدم اعتماد جمع کروائے۔ جتنے ایم پی ایس شہر سے باہر گئے ہوئے تھے، لاہور میں نہیں تھے، سب کو بلایا گیا، اور رات بھر یہ کام کیا جاتا رہا کہ نمبر پورا ہو، جتنے وہ 20% یا کتنا ہوتا ہے اپنا دستخط، وہ دستخط کا ارینجمنٹ کیا گیا۔ اور پرویز الہی صاحب نے محمد خان بھٹی کو کہا کہ صبح 7 بجے تم نے اسمبلی ہونا ہے۔ انہوں نے کہا سر 8 اور 9 بجے کا تو ٹائم ہوتا ہے، انہوں نے کہا نہیں 7 بجے۔ محمد خان بھٹی 7 بجے، اور جو اس وقت پرویز الہی کے ساتھ مسلم لیگ نون سے رابطے میں تھے، وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ پرویز الہی صاحب رات بھر سوئے نہیں، ہر 10 منٹ کے بعد فون کر کے پوچھتے تھے ہاں جی دسو بڑھیو اپنا دستخط پورے ہو گئے سارے، دیکھو لوگوں کی پھروا لئی ہے کہ نہیں، اجرا مروانا دینا۔ دیکھو تحریک عدم اعتماد صبح جمع ہونی چاہیے، پٹی نو میں کہتا پٹی صبح آ جائے گا، تو کوئی لیٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اور پھر صبح 7 بجے پرویز الہی صاحب نے جو ذمہ دار تھے تحریک عدم اعتماد جمع کروانے والے، ان کو فون کر کے 5 بجے جگایا، 7 بجے کہا کہ بھٹی پہنچا ہوا ہے، کیوں نہیں پہنچے تم لوگ؟ انہوں نے کہا یار 8 بجے تو دفتری ٹائم ہے، 8 بجے پہنچ جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں جائیں، تو وہ پہلے گئے، اور جیسے ہی دفتر کا ٹائم ہوتا ہے ہر چیز ٹائم کے ساتھ ہوتی ہے نا، تو وہ پھر تحریک عدم اعتماد جمع ہوئی، اور تحریک عدم اعتماد جمع کر کے عمران خان صاحب نے پرویز الہی صاحب نے عمران خان صاحب کو کہا کہ جی تحریک عدم اعتماد آ گئی ہے، اب آپ اگر میرا ساتھ دیتے ٹھیک ہے، ورنہ میں اس طرف جاتا ہوں۔ تو یہ پرویز الہی صاحب نے کھیل کھیلا۔ اب پرویز الہی صاحب یہی کھیل عمران خان کے ساتھ کھیل رہے، ان کو کہہ رہے کہ جی میں ٹھیک ہے جی میں تو میں آپ کے کہنے پر اسمبلی توڑ لوں گا۔ دوبارہ انہوں نے ادھر کہہ دیا کہ تحریک عدم اعتماد لے آؤ، جمع ہو جائے گی۔ سیکریٹری محمد خان بھٹی اسی طرح صبح 6 بجے آپ کا انتظار کرے گا، ہو سکتا ہے ابھی تک جمع ہو گئی ہو۔ تو پرویز الہی صاحب اس طرح کر کے اسمبلی بچائیں گے، ٹائم مل جائے گا، بارگین کریں گے۔ اور میں نے گزارش یہ کی تھی آپ کو عمران خان کے اعلان کے وقت تھی کہ خان صاحب کے پاس آپشنز نہیں ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ آصف زرداری اور نواز شریف نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر ہم اسمبلی نہیں بچا پاتے تو آخری آپشن کے طور پر اسمبلی بچانے کے لیے پرویز الہی ہمارا وزیر اعلیٰ ہوگا، اور یہ پرویز الہی صاحب کو بتا دیا گیا ہے۔ اور یہ بات رانا ثناءاللہ نے آن ریکارڈ آ کر پریس کانفرنس میں کہی ہے کہ ہو سکتا ہے پرویز الہی ہمارے ہی وزیر اعلیٰ ہوں۔ تو پرویز الہی صاحب نے اپنا پورا گیم فٹ کی ہوئی ہے۔ تاثر یہ دے رہے ہیں کہ جی راول پنڈی میں آرمی چیف سے ملاقات، آرمی چیف غیر سیاسی ہیں۔ آرمی چیف کا جو میں نے آپ کو پہلے دن انٹروڈکشن دیا تھا ان کے دوست کی زبانی، ویسے اس سے پہلے بھی چل رہا تھا لیکن ان کے ساتھ کام کرنے والے فوجی افسر کی زبانی میں نے بتایا تھا کہ عاصم منیر صاحب جو ہے وہ سیاسی لوگوں سے دور رہیں گے، کسی کو فیور نہیں دیں گے، کسی کے خلاف نہیں جائیں گے، جو آئین کہے گا وہ اپنی ڈیوٹی اس کے مطابق ادا کریں گے۔ آئین اس کو دفاعی معاملات میں اپنا کام کرنا، ظاہر ان کی ڈیوٹی یہی ہے تو وہ کریں گے۔
باقی سیاسی معاملات، کرپشن، عدلیہ کیا کر رہی ہے، گلی محلے میں کیا ہو رہا ہے، کراچی کے نالے ابل رہے ہیں نہیں ابل رہے، ہسپتال سے ہی کام کر رہے ہیں نہیں کر رہے، اس طرف وہ نہیں جائیں گے۔ لیکن پرویز الہی صاحب یہ تاثر دے رہے ہیں۔ تو بہرحال اب کہانی یہ ہے کہ پنڈی کی ملاقات تو نہیں ہوئی، یہ تصدیق ہے کہ راول پنڈی میں آرمی چیف سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ دوسری طرف جو DISI والی ملاقات ہے اس کی تصدیق ہے کہ ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور اس ملاقاتوں میں بھی پرویز الہی صاحب کو کہا گیا کہ جی آپ جانیں، آپ کا کام جانیں، ہمیں مت بدھولیں بھائی، ہمیں مت اپنا کریں اس میں گھسیٹیں۔ تو لہٰذا پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ مضبوط پیروں کے ساتھ، مضبوط ٹانگوں کے ساتھ، وہ جو مونس الہی صاحب نے کہا تھا نا عمران خان صاحب کو کہ خان صاحب آپ اپنے ذرا ساتھیوں کو کہیں کہ ذرا اپنا ٹانگوں پر قائم رہیں اپنے، کیوں ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، نہ ان کی ٹانگیں کانپیں، تو کانپے ٹانگیں۔ تو پرویز الہی صاحب مضبوط قدموں کے ساتھ، مضبوط اعصاب کے ساتھ عمران خان صاحب کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اور ان کو آشرواد ہے بڑے سیاستدانوں کا، بڑی پارٹیوں کا۔ تو لہٰذا عمران خان صاحب آج اگر اعلان بھی کرتے ہیں، اسمبلی توڑنے کی تاریخ بھی دیتے ہیں، تو اس پر عمل درآمد نہیں ہوگا، کیونکہ آپشنز عمران خان صاحب کے پاس نہیں ہیں، آپشنز دوسروں کے پاس ہیں، عمران خان کے مخالفین کے پاس ہیں۔ خان صاحب کے پاس آپشن صرف اور صرف ایک ہے، رولا ڈالنے کا، پروپیگنڈا کرنے کا۔ سو وہ کیے رکھیں گے، نئی کوئی فیس سیونگ بنا لیں گے، اسمبلی نہیں توڑ سکتے خان صاحب۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔